اصل جو آپ نے بیان سنا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس میں آپ کو سب سے خاص بات کیا لگی؟ بس یہ میرا خیال ہے کہ جو ایران میں ایک آپریشن کیا تھا اس کا انہوں نے کریڈٹ لیا ہے۔ یہ صدر ٹرمپ اس بات کا اعلان ابھی 2 دن پہلے بھی انہوں نے کیا تھا کہ ایران سے بات چیت چل رہی ہے، اگر وہ کامیاب ہو گئی تو اس کا کریڈٹ میں لوں گا، لیکن اگر ناکام ہوتی ہے تو اس کے کریڈٹ جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ جو جے ڈی وینس ان کے اوپر جائے گا، ان کی ذمہ داری اس کے اوپر جائے گی۔ تو یہ اس بات کے عادی ہیں کہ یہ ہر بات وہ کا کریڈٹ اپنے اوپر لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جو ناکام لوگ ہیں وہ ان کو پسند ہے، کامیاب لوگ ان کو پسند نہیں ہے، تاکہ ناکام لوگ جو ہے وہ ان کو ہر چیز کا کریڈٹ دیں اور ان کی تعریف کریں۔ تو وہ اسی نفسیات کے مطابق یہ میرا خیال ہے یہ، اور اس کے علاوہ کچھ بقیہ تفصیلات جو ہے وہ سی آئی اے چیف ابھی بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد سیکٹری ڈیفنس جو ہے وہ بھی اس بارے میں کچھ بتائیں گے، تو شاید وہ کوئی اہم بات بتائیں دیں۔ لیکن اس ساری گفتگو کا مطلب جو ماخذ نظر آ رہا ہے، جو لوگ بتا رہے ہیں، جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ یہ انہوں نے اپنے کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے کہ بہت کامیاب تیر مارا ہے ان کے اندر۔ اب جو کل کا معاملہ ہے، ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے 13,000 کے قریب حملے کیے ہیں اور میں ایران کو ایک ہی رات میں اڑا دوں گا، اڑایا جا سکتا ہے، اور وہ رات کل کی رات ہو سکتی ہے اور ہوگی، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو میں نے ڈیڈ لائن دی ہے یہ فائنل ہے۔ تو جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ جس حتمیت سے ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہا ہے یہ دھمکی ہی نہیں ہے، یہ واقعتاً ان کا پلان بھی ہے کہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو وہ پھر کچھ اور کر گزریں گے؟ جی، ایک بھرپور کارروائی کے لیے تو ایسا لگتا ہے کہ انتظامات ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں اس خطے میں کتنی تعداد میں امریکی افواج موجود ہیں، اس کے علاوہ مزید افواج وہ بھیجی جا رہی ہیں، لیکن اب بھی مطلوبہ تعداد نظر نہیں آتی۔ جو فوجی ماہرین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ تقریباً 1,00,000 فوجی وہاں پہ چاہیے جو گراؤنڈ پہ یعنی بوٹ آن گراؤنڈ کے لیے۔ تو ابھی تک اس کی تعداد پہ نہیں پہنچی ہے، سلسلہ ابھی یہاں سے افواج بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے، اکوپمنٹ وہاں پہ بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تیاری تو ایسی لگ رہی ہے کہ وہ ایک کارروائی کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ ڈیڈ لائن دے کر وہ ٹائم لیتے ہیں تاکہ کارروائی مکمل ہو سکے۔ فوج کی طرف سے جو مجھے کچھ افسران سے میری بات ہوئی تو وہ فوج کی طرف سے تو یہ کہنا ہے کہ مکمل تیاری کے بغیر اگر کارروائی کی جائے گی تو بہت زیادہ خطرناک ہوگا، لیکن بہرحال صدر ٹرمپ کا ایک پریشر ہے، تو ان کا ایک حتمی نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ ایک بھرپور کارروائی کے لیے کوششیں ان کی طرف سے جاری ہے۔ یہ اس بات کا احساس ہو رہا ہے یہاں پہ گفتگو کے۔ یہ فرمائیے کہ آپ نے ذکر کیا ابھی کہ کیسے کارروائیاں آپ کو ہوتی ہوئی تو نظر آ رہی ہیں، اہتمام تو ہو رہا ہے لیکن وہ مکمل نہیں ہے، لیکن جب وہ بات کرتا ہے کہ میں ایک دن میں اس تمام ملک کو بھگ سے اڑا دوں گا، تو ظاہر ہے پھر وہ گراؤنڈ آپریشن کی بات نہیں کر رہا ہے، جو کسی بھی صورت میں کامیاب ترین بھی آپریشن ہو تو وہ بہت اس کے اندر پیچیدگیاں ہیں اور اس میں وقت لگے گا۔ تو یہ ایک رات والا معاملہ ہے۔ چند ایک انفلوئنسرز نے جب ان سے بات کی تو اس نے کہا کہ کوئی بھی آپشن آف دا ٹیبل نہیں ہے۔ میں زیادہ خطرے کی طرف نہیں جانا چاہتا، گھنٹیاں نہیں بجانا چاہتا، لیکن جس قسم کی بات چیت ہو رہی ہے ایک رات کے اندر تمام ملک کو اڑا دوں گا، کوئی آپشن آف دا ٹیبل نہیں ہے، کیا آپ نے کہیں لفظ اس بات چیت میں، اس چنید میں جو آپ کرتے ہیں بطور صحافی، نیوکلیر کا کہیں آپ نے لفظ سنا؟ نہیں، نیوکلیئر کا لفظ تو ابھی تک استعمال نہیں ہوا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہاں فوجی حکام یہ جو مختلف آپشنز کے پر بوٹ آن گراؤنڈ کی جو بات کر رہے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ وہ بتاتے ہیں، لیکن اگر زیادہ دباؤ پڑتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو بہت بڑے پیمانے پہ بامبنگ کر کے اور پورے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا جائے، اور وہ قابل عمل ہے۔ یہ عسکری ان کو یہ بات دیتے ہیں، تو اسی بات کو دہراتے ہیں صدر ٹرمپ کے اگر وہ بوٹ آن گراؤنڈ سے کوئی نتائج نہ نکلے یا گفتگو سے ان کی اپنی شرائط منظور نہ ہوئی تو پھر وہ ایک بڑی کارروائی کر سکتے ہیں۔ ابھی تک اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ کسی وقت جس کا فیصلہ صدر ٹرمپ اچانک بھی کر سکتے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ وہاں پہ کارروائی کی جائے، اس میں ایک انتہائی تباہ کن ہتھیار استعمال کیا جائے، لیکن ابھی تک ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کے حوالے سے مجھے کسی ذرائع سے کسی بھی شخص سے سننے میں نہیں آیا گفتگو۔ اسر امام صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے اسر امام آپ کو بتا رہے تھے کہ جو
لب لباب ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کا وہ کیا ہے؟ کریڈٹ لینا، اور جہاں پر کریڈٹ نہیں ملتا دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا، اور ایران کو یہ بتانا دھمکی کے ذریعے کہ میں صرف دھمکی نہیں دے رہا، میں اس کے اوپر باقاعدہ عمل بھی کروں گا، اور بات وہ ہفتوں کی نہیں کر رہے، بات وہ کریں ایک دن کی، جو معاملات کو بہت ہی خطرناک نقطے کی طرف لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایران کی طرف سے ابھی ہمیں خبر ملی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دھمکی اور الٹیمیٹم کے ساتھ ہمیں پیس آفر کی ہے، ویسے بھی یہ ریڈیکولس پیس آفر انہوں نے کہا ہے، اور ہم دھمکی کے ساتھ آفر قبول نہیں کریں گے۔ تو معاملات خطرناک حد تک کسی اور طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ احمد بلال صوفی صاحب سے ہم بات کر لیتے ہیں، ذرا پتہ چلے کہ امریکہ کے ہاتھوں جو جنگی جرائم ہوئے ہیں، جنگی جرائم ہیں یا نہیں ہیں۔ بلال صاحب بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا کہ جب آپ ایران کے انفراسٹرکچر کے اوپر حملے دیکھتے ہیں، اور اس کے ہاسپٹلز کے اوپر حملے دیکھتے ہیں، یونیورسٹیز کے اوپر حملے دیکھتے ہیں، پلوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی جاتی ہے، ایمبولینسز ہٹ ہوتی ہیں، سیمنٹ پلانٹس ہٹ ہوتے ہیں، اور ان کی طرف سے جب جواب آتا ہے گلف ریاستوں کی طرف، اور ان کے اکنامک انفراسٹرکچر کو وہ نشانہ بناتے ہیں، تو ہم کیا کسی بین الاقوامی قانون کے تابع ان تمام اقدامات کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ جی ہم بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ ان کو ہم نارملی وار کرائمز کہتے ہیں، یا وائلیشنز آف میٹیریل بریچز آف جنیوا کنونشن، یا ان کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی سیریس اور گریو وائلیشنز۔ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا جیسے اپنے نام سے ظاہر ہے ہیومن رائٹس سے ڈسٹنگوشیبل ہے۔ ہیومن رائٹس لا آف پیس کا سیٹ انوائرمنٹ میں اپلائی کرتے ہیں، اور انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا جو ہے وہ لا آف کانفلکٹ ہے، کہ جب کانفلکٹ کسی بھی ملکوں کے درمیان شروع ہو جائے تو اس کانفلکٹ کو کنڈکٹ کرنے کے کچھ رولز آف انگیجمنٹ ہیں، اور یہ رولز آف انگیجمنٹ جو ہیں اس پہ کئی صدیوں سے آہستہ آہستہ کنسنسس بلڈ ہوتا رہا، اور اس کنسنسس کو جو سویلائزیشنز کی بنیاد پہ بلڈ ہوا، جو ریلیجس ویلیوز کی بنیاد پر ڈیولپ ہوا، اس کو کوڈیفائی کیا گیا 1949 میں جنیوا کنونشنز میں، اور اس کے ارد گرد ہیگ کنونشنز کے اندر۔ اور اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سویلینز آر پروٹیکٹڈ، اور سویلینز کے ساتھ ساتھ سویلین پراپرٹیز آر آلسو پروٹیکٹڈ، اور ہر طرح کا انفراسٹرکچر جو ہے جو سویلین استعمال کرتے ہیں وہ بھی پروٹیکٹڈ ہے۔ سو ون بیسک پرنسپل جو انڈر لائن کرتا ہے تمام انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی جورسپروڈنس کو، ٹریٹیز کو، کنونشنز کو، وہ یہ ہے کہ جب بھی دو ممالک انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ میں انگیج ہوں گے تو وہ ملٹری ٹارگٹس تک محدود کریں گے اپنے آپ کو، اور کسی سویلین انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ نہیں کریں گے۔ اگر وہ کریں گے تو یہ گریو بریچ سمجھا جائے گا، اور پھر ہر وقوع، ہر واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ طے ہوگا کہ یہ وار کرائم کی کرائیٹیریا کو فلفل کر رہا ہے یا نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو انیشل راؤنڈ آف ایگریشن اور اٹیک اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر کیا، اور ایران کے انفراسٹرکچر کو اٹیک کیا، وہاں جو اسکول کی بچیاں ان کو ٹارگٹ کر لیا گیا، اور سب سے بڑھ کر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگٹ کرنا بھی پریکٹس آف وار کے خلاف تصور کیا جاتا ہے۔ ایٹ بیسٹ اب یونیفارم پرسنل تک جاتے ہیں۔ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ جو اسیسینیشنز ہیں وہ بھی جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن وہاں پر جانے سے پہلے اگر آپ یہ فرما دیں کہ یہ جو سویلین انفراسٹرکچر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو پل ہیں ان کے ذریعے آپ ملٹری ویئر وتھ ہال جو ہے وہ آگے بھجوا رہے ہیں، جو آپ سڑکیں ہیں ان کے ذریعے آپ جنگی تیاریاں کر رہے ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر آپ نے ان کے بیان کے مطابق ان لوگوں کو آپ علاج فراہم کرتے ہیں جو ہمارے خلاف مختلف کارروائیوں میں ملوث ہے۔ تو میں جاننا چاہوں گا انفراسٹرکچر سویلین ہے کیا؟